if a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. Yes, but is it really going to provoke acts of sexual violence? It depends which society you live in. If in a society people haven't seen that sort of thing, it will have an impact on them. If you grow up in a society like you, maybe it won't on you. This cultural imperialism, whatever is in our culture, must be acceptable to everyone else. It's not. But forgive me, like, when you were a cricket star, you were seen as a playboy, there were photos of you with your shirts off in your bedroom. Like, it's a bit rich for you to be criticizing this. This is not about me. It's about But you're the messenger. Jonathan, listen, it's about my society. My priority is how my society behaves, what reactions are caused in my society. So when I see sex crime going through the roof, we sit down, we discuss how we're going to tackle this. It is having an impact in my society. We have to do something about it. जी और साहब, वज़ीर-ए-आज़म का ये जो बयान है, इसके ऊपर एक सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप ये भी बताएं कि जो बच्चियां रेप होती हैं, क्या उनका भी मसला लिबास का है? 100%। बच्चियों का लिबास है सर, बच्चियां ज़ैनब कत्ल सुन लें, आप मेरी बच्ची बात पूरी सुन लें, बड़े इत्मीनान से मैं सुनाता हूं आपको। आप किसी माशरे के अंदर दो तरह के लोग होते हैं अपनी शख्सियत के। मैं एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से आराम से बात बनाना चाहता हूं। आप इस माशरे के अंदर जिनसी तशद्दुद की एनालिसिस करने जब निकलते हैं तो सबसे पहली बात आप ये होती है कि उस माशरे के अंदर खराबी किस लेवल की है और क्यों है। आप वहां पोर्नो की फिल्में लेके आते हैं, ठीक है, आप वहां सारे के सारे अड्डे खोलते हैं, उसके साथ साथ आप अंडर काउंटर रसाले ये सारी चीजें मिलती शुरू हो जाती है यूथ को। वो यूथ जो है उसकी शादी नहीं हुई, ना वो शादी करने की एबिलिटी रखता है, ना वो अफोर्ड कर सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। उसके सामने एक खातून 1, 2, 3 दफा गुजरती है जो ऐसे लिबास के अंदर है कि जो उसके अंदर छुपे हुए हिजान को बाहर लेके आती है। उसके हाथ में फिर जो बच्ची चढ़ती है ना, वो उसका विक्टिम बन जाती है। एक मर्ज है नेक्रोफीलिया, मुर्दे निकाल के ये भी वाकयात हुए। पाकिस्तान नहीं, यूरोप में सबसे ज्यादा होते हैं। इंग्लैंड दी हब ऑफ नेक्रोफीलिया, यूएसए इज द हब ऑफ नेक्रोफीलिया। क्यों होते हैं? सिर्फ इस वजह से होते हैं कि बुनियादी तौर पर आपने एक हिजान पैदा कर दिया। वो कहता है लड़की तो मुझे मिल गई, मैंने हर अंदाज से उसका सेक्स कर लिया, अब उसके पास अजीबोगरीब कोई रास्ता नहीं रहेगा अपने उसको मजीद चॉइसेस बनाने का और मजीद रंगीनी पैदा करना। वो लाच रहता है उसका करता है, वो जानवर पकड़ता है उसके साथ करता है। ये तो आर्गुमेंट ही, वो तो होता क्या है, आप एक मिनी स्कर्ट पहनते हैं, एक जैक द रिपर आता है, आपको उठा के कत्ल कर देता है, और उसके बाद आगे एक लाखों लोगों की लाइन है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि पाकिस्तान से लेके मुस्लिम उम्मत तक सीरियल किलर आपको नहीं मिलेगा कोई, लेकिन आपको वहां पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी डायरेक्टरीज हैं। एक एक बंदे ने 100 औरतों का कत्ल किया हुआ है। क्या उनको और उनसे जब आप हिस्ट्री करते हैं तो वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर वो लड़की मिनी स्कर्ट पहने हुए छोटे लिबास के अंदर पर मेरे अपने ऊपर काबू नहीं रख सका था। फिर वो औरत तो निकल गई, उसके साथ तो 4 बॉडीगार्ड थे। आपके हाथ में कौन है? आपके हाथ में ज़ैनब आ गई, आपके हाथ में मासूम बच्ची आ गई, आपके हाथ में कोई बच्चा आ गया, आपके हाथ में लाश आ गई, आपके हाथ में चलती हुई बिल्ली आ गई। आपने जो चाह किया। हल क्या है? हल तो वही है जो इस्लाम कहता है कि आप बुनियादी तौर पर 2 काम करो। एक तो यह है कि आप घर से बस आंखें नीचे करके बाजार का हक अदा करो, आंखें नीचे करके चलो, और दूसरी बात यह है कि आप एक ऐसा मुनासिब लिबास पहन लो कि जो लिबास सतर ढांप। पूरी दुनिया के अंदर तमाम नफ्सियात दान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जितने भी सेक्सुअल क्राइम्स हैं उसके अंदर एक स्टिमुलाई होता है। अब आप एक आदमी को आप मुझे ये बताएं कि आप मार्लन मनरो का या आप एलिजाबेथ टेलर का या आप दूसरा जो डांस देख के निकलते हैं, ठीक है, और वो आपके पास, तो क्या आप जाके मार्लन मनरो को रेप करेंगे?
آپ کی تو اوقات ہی نہیں تھا, آپ کے ہاتھ میں زینب آئے گی, آپ جا کے اس میں لباس کا اتنی سی ٹانگیں آپ دکھائیں گے ٹی وی کے اوپر, اور وہ سارے کا سارا آپ حجاب پیدا کریں گے, اور آپ کے ارد گرد آپ کا گاؤں کا ماحول دیکھ لیں جس میں آپ کو سطر والی عورتیں ملیں گی, سب کچھ ملیں گی, آپ اس کو کسی طور پھر آگے لے کے جانے دیں. ایک کہتے ہیں ان انہیبٹڈ ٹائپ آف تھنگ جسے کہتے ہیں, بغیر کسی چیزوں کے. اور بات بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ سوسائٹی کو تباہ کرنے کے اندر بنیادی طور پر جو رول پلے کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے عثمان صاحب کہ پورے یورپ کے سٹیٹسٹکس اٹھا لیتے ہیں, جب تک یورپ ویل پہنتا تھا, جب تک یورپ اپنے اس کے اوپر ہاتھ پورے لباس پہنتا, کیا وہاں سیریل کلر پیدا ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. جس دن 1920 کے اندر انہوں نے عورت کی وہ ہیم لائن نیچے سے اونچی کی, یہ اتنے بدماش ہیں, ان کے دماغ کے اندر اتنا خناس گھسا ہوا ہے کہ کس طریقے سے, کس کٹ کے تحت ہم عورت کے کس حصے کو زیادہ نمایاں کریں گے. اب اس کو کیا, اب انہوں نے کہا تھوڑی سی پنڈلی نظر آنی چاہیے. آپ دیکھیں منٹو کا ایک افسانہ ہے جس میں وہ اس کے بعد یہ جو اشوک کا بھائی تھا, ایکٹر بہت بڑا مشہور نام تھا اس کا, گلوکار کا جو بھائی تھا, اس کے بارے میں وہ گفتگو کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کسی خاتون ایکٹرس کی ٹانگیں جو تھیں وہ اس کو نظر آ رہی تھی, پنڈلیاں, اور وہ اس ہیجان میں آ گیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کسی عورت کو ریپ کر دے گا جا کے. کیوں کہ بنیادی طور پر آپ کے پاس ایکسیس, آپ ایک آدمی کے اندر جنس ایک بھوک کی طرح ہوتی ہے, آپ اس کی بھوک پوری نہیں کرتے تو وہ ظاہر بات ہے کہ جیسے آپ کو سور مردہ ملے گا وہ بھی کھا جائے گا. وہ تو یہ ہے اصل جو 1920. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے فرانس کے اندر یہ سب سے بڑا جو شنیل والا جو ہے ڈیزائنر, اس ڈیزائنر نے کہا کہ ایک اور کام کرتے ہیں کہ ڈانس کے وقت ہم جو اوپر کا جو لباس ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں, وہ لگے گا بالکل ایسے جیسے پورا ہوتا ہے, لیکن ذرا وہ گھومے گی نا تو ایک دم اس کی باریک سی کمر کی لائن, باریک کمر کی لائن کو اس لیے دکھایا جاتا تھا کہ مرد کے دماغ میں جان پیدا ہو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے اور آپ نے پورا لباس پہنا ہوا ہے اور آپ, تو پھر آپ کو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں عثمان صاحب, ایک اور چیز, آپ کے تمام جسم کے آرائش نمایاں بھی ہوں, لیکن اگر آپ نے چہرے پہ حجاب پہنا ہوا ہے نا اور تھوڑا سا لباس آپ کا مناسب ہے تو آپ کی حیا آتی ہے. ایک اور میں آپ کو بتاؤں, سائیکالوجی کے اندر ایک سائنس ہے سائیکوسمیٹک میڈیسن. سائیکوسمیٹک میڈیسن یہ کہتی ہے کہ 4 بنیادی جذبے ہیں انسان کے جو اللہ نے فطرت میں دیے ہیں. نمبر 1 آپ کا آنسو آتے ہیں رونے کے وقت, میں شاید پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس کے اوپر. آپ کے غصے کے اندر, آپ غصے میں اینگر میں آتے ہیں, آنکھوں میں نسلوں میں بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے, آپ ہنستے ہیں کسی مزاحیہ بات کے اوپر, لاکھ کی کوشش کریں, اور آپ بلش کرتے ہیں جب آپ کو شرم حیا والی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میملز تک, یعنی آپ اگر ایک بلی اور بلے کو آبزرو کریں تو ایک بلی کے اندر زیادہ حیا ہوتی ہے اس کے چہرے کے اوپر, اس کی وہ جس وقت اس ایکٹ کے دوران آپ دیکھ لیں ان کو کسی بات بھی, تمام جانوروں میں اندر حیا ہوتی. یہ حیا بنیادی ایلیمنٹ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرتا ہے. اور یہ جو آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, کتنے لوگ ہیں اس ملک کے اندر اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملبوسات اس قسم کے ہیں. مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے, یہ مسئلہ عثمان صاحب کسی طور پر کلچر کرے, اس نے کہا نا کلچر امپیریلزم, یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر $190 ارب کی انڈسٹری ہے. صحیح بات ہے. بال شیمپو, ایک صرف بالوں کی انڈسٹری نکالے نا آپ, کرل کرنے والے اور ہیں, رنگ کرنے والے اور ہیں, شیمپو کرنے والے اور ہیں, فلاک کرنے والے اور ہیں, پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک ان لوگوں نے, عورت کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس کو بازار میں لا کے کھڑا رکھ کیا گیا. 20 سال اس کو کہتے ہیں کہ تم پلمپش ہوگی تو خوبصورت ہوگی, 20 سال اس کو کہتے ہیں کہ تم سائز 0 پہ جاؤ گی تو خوبصورت ہوگی, 20 سال اس کو کہتے ہیں کہ تم ٹین ہوگی تو خوبصورت. ایسی واقعات ہیں کہ بیچاری عورتیں جو ہیں سمندر کے کنارے لیٹ کے اپنی سکن جلا بیٹھتی ہیں, اور پھر اس کو کوئی یہاں سے وہ سن ٹین لے کے آتی ہے, کوئی کچھ لے کے, تماشا بنایا ہوا اس بیچاری کو. 15 سال اس کی زندگی ہوتی ہے اور صرف اس اٹریکشن کے اندر, دنیا کو دکھانے کے لیے اندر, مرد کے سامنے تماشا بننے کے اندر, اپنے آپ کو جاذب نظر بنانے کے لیے. میں آپ کو دیکھوں, میں نے شوبز میں کام کیا عثمان صاحب, 15 سال یہ تگودو کرتی رہتی ہیں کہ ہم ایک اچھے مقام پہ ہیروئن بن جائیں. 4-5 سال ہیروئن گزارتی ہیں, اور اس کے بعد جب یہ گھر واپس پہنچتی ہیں تو یہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ آج ہمارے پاس کیمرہ مین کیوں نہیں آیا, آج ہمارا انٹرویو کسی نے نہیں کیا, ہم کیا ہیں, ہم کیا تھیں. قرۃ العین حیدر کتنی بڑی افسانہ نگار تھی,
कितनी बड़ी कितना बड़ा नाम था, इस कैफियत में थी और लोगों के सामने आती नहीं थी कि मुझे लोगों ने जवानी में देखा हुआ है, मुझे अब क्या करेंगे। इन्होंने कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया बेचारी औरत को भी, इन्होंने कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया बेचारे मर्द को। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे ईरान और इसराइल के अंदर क़यादत तब्दील हुई है, क्या पॉलिसी भी तब्दील होगी।